الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام البخاري في صحيحه. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، ایک مسئلہ ادھر چند ہفتوں سے بہت ابھرا ہوا ہے اور وہ مسئلہ ہے اہانت رسول کے بارے میں. ہندوستان جیسے ملک میں بھی گاہے بگاہے کچھ شر پسند عناصر ایسے ہیں جو ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں، بلکہ عمدن کرتے ہیں تاکہ ملک میں انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے. تقریباً 2 ہفتہ پہلے مہاراشٹرا کے ایک پنڈت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بیجا تبصرہ کیا تھا، اور پھر ابھی 1 ہفتہ پہلے پھر ایک دوسرے پنڈت نے، جس کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، اس نے بھی گستاخی کی. اور یہ گستاخانہ واقعات گاہے بگاہے پیش آتے رہتے ہیں. اس سے پہلے فرانس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا گیا، پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا، احتجاجات ہوئے، اور پھر یہ معاملہ بہت عام ہوا. میں آپ کے سامنے 3 باتیں کہنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آخر اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمیں اور آپ کو، یعنی عام لوگوں کو، یعنی تمام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ ہمارے قائدین جو ہیں، ہماری تنظیمیں ہیں، ہماری تحریکات ہیں، جن کو مسلمانوں کا سپورٹ حاصل ہے، حمایت حاصل ہے، مسلمانوں کے چندے ان کو جاتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے. وقت چونکہ کم ہے، اس لیے مختصراً ان باتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو کہ آخر اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں. حالانکہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب کی یہی تعلیم ہے کہ امن و سلامتی قائم کیا جائے. تمام مذاہب کی یہی تعلیم ہے کہ کسی کے دیوی دیوتاؤں کو، کسی کے معبودوں کو، کسی کے مذہبی پیشواؤں کو برا بھلا نہ کہا جائے. قرآن کریم نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ دوسرے کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا. ہم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے، وہ ہمارے معبود کو برا بھلا کہیں گے. بات اور بگڑے گی، بات بنے گی نہیں. تو جب مذاہب کی یہ تعلیم ہے، ادیان کی یہ تعلیم ہے، تو آخر پھر گستاخانہ کام لوگ کیوں کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً اس کی وجوہات مختلف ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شہرت کی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں ہم کسی طرح مشہور ہو جائیں، اگرچہ ہماری بدنامی ہی کیوں نہ ہو. کسی شاعر نے کہا تھا، جس کا ایک مصرع ہے کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، آپ نے ایسی حرکتیں کر دی، ایسی حرکتیں کہ لوگوں کو اس کی اطلاع مل گئی. اگرچہ آپ کو تھو تھو کیا جائے، لیکن آپ کو لوگ جانتے نہیں تھے، جاننے تو لگے نا. تو بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. بدنام ہو جائے تو ہو جائے، نام تو ہو جائے گا نا، شہرت تو مل جائے گی نا، لوگ جان تو لیں گے نا. اس نظریے کے تحت بھی لوگ الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے ہیں. وہ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، شہرت کے پرستار ہوتے ہیں، شہرت کی ہوس ان کے اندر ہوتی ہے.
دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اس طرح گستاخانہ بات کہنے کی کہ کچھ لوگ نفرت کی دیوار قائم کرنا چاہتے ہیں، انہیں امن دیکھا نہیں جاتا ہے، وہ امن و سلامتی کے پیکر بننا نہیں چاہتے ہیں، انہیں کھجلی ہونے لگتی ہے جب ملک میں امن و سلامتی ہو۔ جس کی عادت چغلی کرنے کی ہو، غیبت کرنے کی ہو، وہ اگر کسی دو آدمی کو دیکھ رہا ہو کہ اطمینان سے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آخر اطمینان سے کیوں بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہ گالی گلوچ کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ گھونسا اور مکہ کیوں نہیں چلا رہے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو توتو میں کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اس آدمی کے اندر پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو جھگڑے کو دیکھنے کا عادی ہے، وہ تو خون کو دیکھنے کا عادی ہے۔ عربی شاعر نے کہا تھا زمانے جاہلیت کی بات کو بیان کرتے ہوئے، وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا۔ ہم خون کے اتنے رسیہ ہو چکے ہیں، اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر ہمیں جنگ کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ملتا ہے تو ہم اپنے بھائی بکر ہی پر حملہ کر دیتے ہیں اور بکر ہی کو مار ڈالتے ہیں، اس لیے کہ جب تک جنگ نہ دیکھوں، خون بہتا نہ دیکھوں، ہمیں اطمینان ہی نہیں ملتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے۔ تو کچھ لوگ گستاخانہ کام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ نفرت کی دیوار قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کی فطرت مسخ ہو چکی، وہ اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرائے کے ہوتے ہیں، جن کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن انہیں دنیا کی لالچ ہوتی ہے، دنیا کی ہوس ہوتی ہے۔ انہیں پیسہ دیجیے اور پھر جو کام کروانا ہے کروا لیجیے، وہ پیسہ لے کر اس طرح کے گستاخانہ کام کرتے ہیں، پیسے سے ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخر گستاخانہ حرکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ نمبر ایک، شہرت اور ناموری کے طلبگار ہوتے ہیں۔ نمبر دو، نفرت کے پجاری ہوتے ہیں، وہ نفرت کی دیوار ہر جگہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر تین، مال و دولت کے پجاری ہوتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، ان کی کوئی اپنی رائے نہیں ہوتی ہے، ان کی کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے، کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے، انہیں صرف پیسہ چاہیے، پیسہ دیجیے اور کام کروائیے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہنے کو اہل علم کی کوئی کمی نہیں، کہنے کو اہل علم کی کوئی کمی نہیں، لیکن خود اپنی فکر، خود اپنی نظر کہاں، نہ اپنا دماغ ہے، نہ اپنی سوچ ہے، نہ کچھ ہے، اور وہ اس طرح کام کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سیرت کے وہ واقعات جو منسوخ ہو چکے کہا جائے، یا وہ واقعات جس کے لیے تطبیقی صورتیں موجود ہیں کتابوں میں، لیکن وہ ایک پہلو کو فراہم کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ وجوہات ہیں گستاخانہ حرکتوں کے۔ دوسری بات، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو تو بہت کچھ کرنا ہے۔ ایک اہم کام یہ کیجئے، سب سے اہم کام، کہ ہم اپنے آپ کو سیرت النبی کے تابع بنا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، عبادتیں کیسی تھی، لوگوں کے ساتھ تعامل کیسا تھا، وہ سماج میں کس طرح رہتے تھے، وہ کاروبار کرتے تھے، کیسے کاروبار کرتے تھے، شادی شدہ تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اولاد کے اولاد کے ساتھ کیا معاملہ تھا، آپ کے ساتھی تھے، ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ چلتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، آپ کی زندگی کا نمونہ کیا تھا۔ قرآن کریم نے جس کو کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم اپنی زندگی کو رسول کی زندگی کے تابع بنا لیں، یہ سب سے پہلی اور ایک اہم بات ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال لیں تو بہت ساری چیزیں جو لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں خود ہم سے ملنے جلنے والے، وہ کہتے مولانا غیر مسلموں سے کاروبار کر لیتا ہوں لیکن مسلمانوں سے کاروبار نہیں کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہتے اپنے اتنا دھوکہ دیتے ہیں، اتنی بےایمانی
کرتے کہ اتنا دھوکہ غیر مسلم نہیں دیتے. ہمارا اخلاق ایسا رہے گا تو لوگ نفرت نہیں کریں گے تو کیا محبت کریں گے؟ ذرا سنیے. یقیناً نفرت کریں گے. تو سب سے اہم بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو سیرت النبی کے تابع بنائیں. آپ یقیناً علماء کی فہرست میں، جو علماء کی فہرست میں نہیں انشاءاللہ علماء میں شامل ہو جائیں گے. ایک عالم کا وقار کیا ہونا چاہیے؟ عالم نائب رسول ہوتا ہے. نائب رسول کو کیسا ہونا چاہیے؟ عام مسلمانوں سے ہٹ کے ہونا ضروری ہے. عام مسلمان کچھ بھی کرے کوئی نہیں کہتا، لیکن وہی کام آپ کریں فوراً لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے. مولوی صاحب ایسے کرتے، عالم صاحب ایسے کرتے. ارے بھائی وہ چیز جو عالم صاحب پر تم انگلی اٹھا کر رہے ہو، عالم صاحب پہ ضروری ہے، وہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے. ایسا نہیں جو عالم صاحب کے لیے، وہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو بہت نیچا سمجھتے ہیں اور علماء کو اونچا سمجھتے ہیں، اس لیے علماء کو نبی کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے. ہماری پوری زندگی، اس سے پہلے ہی میں نے بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ اسلام کی حقانیت کے جو واضح دلائل ہیں، ان واضح دلائل میں ایک اہم دلیل یہ ہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر مسئلے کی رہنمائی کی ہے. ہر مسئلے کی رہنمائی کی ہے. کوئی مسئلہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو، جس کے تذکرے پہلی کتابوں میں نہیں ملتے ہیں. آج کے علماء نے اجتہادات اور استنباطات کے ذریعے ان مسائل کو بیان کیا ہے. نبی سے محبت کا بھی یہ تقاضا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. نبی کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ صرف نعرے لگا دینا، گھروں پر جھنڈے لگا دینا، میلاد کی مجلسیں قائم کر دینا کہ یہی مطلب ہے؟ نہیں، نبی کی محبت کا مطلب نہیں ہے. اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو آدمی میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور قرآن کریم میں فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی لوگوں سے آپ کہیے اگر لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تو ان پر ضروری ہے کہ وہ نبی کی پیروی کریں. نبی کی پیروی کریں گے تو نبی سے محبت کرنے والے مانے جائیں گے. نبی کی پیروی کریں گے اللہ سے محبت کرنے والے مانے جائیں گے. صحابہ کرام صرف نعرے نہیں لگاتے تھے، صحابہ کرام اپنے کردار کے ذریعے، عمل کے ذریعے نبی کی سیرت اور نبی کی تعلیم پیش کیا کرتے تھے. آج ضرورت اسی بات کی ہے. برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ گزرا ہے، کرسچن. برنارڈ شاہ نے کہا کہ دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام ہے. دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام ہے، لیکن دنیا کی سب سے خراب قوم مسلمان ہے. خیر برنارڈ شاہ کے اس قول پہ، اس بات پہ اختلاف کرنے کی بہت صورتیں ہیں. سب سے اچھا دین اسلام ہے تو نے اسلام کو قبول کیوں نہیں کر لیا؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام ہمارا اچھا ہے تو مسلمانوں کو بھی اچھا ہونا چاہیے. اگر ہم ایسا کریں گے تو کچھ نہ کچھ نفرت کی دیوار ضرور کم ہوگی. اور خوشبو لگانے والا چیخ کر کہتا نہیں کہ ہم نے خوشبو لگائی ہے ذرا میری خوشبو سونگھ لو. خوشبو لگانے والا جس راستے سے گزرتا ہے چلنے والے اس کی خوشبو کو محسوس کر لیتے ہیں، اس نے بہت اچھی خوشبو لگائی ہے. آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں گے، ضرور ہوں گے، اور کچھ نہ کچھ ہمارے سماج پر ضرور اثر پڑے گا. تیسری بات، آخری بات، کہ ہمارے قائدین، ہماری تنظیمات، ہماری جمعیات، ہمارے ادارے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو تو قانونی لڑائی لڑنی چاہیے. ہمارے ملک میں گستاخی کے واقعات پیش آتے ہیں تو غصہ دکھانے کی ایک صورت احتجاج کیا جائے، امن احتجاج، پرامن احتجاج، تاکہ ہمارا بھی نقصان ہو لیکن غصے کا اظہار ہو. تو تنظیمات و تحریکات کو چاہیے کہ بڑے بڑے احتجاجات منعقد کروائیں، لوگوں کو بچائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ہمارے ملک کے، یہ تنظیمات کی ذمہ داری خاص طور سے
کہ ہر ملک کے ذمہ داران کو ممرنت پیش کرے، ان سے ملے، بتائے کہ ایسا ہوگا تو ملک میں انارکی پھیلے گی۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اگر باہر کے ملکوں کو، تو جو ہمارے ملک میں سفارت خانے ہوتے ہیں، ایمبیسی ہوتے ہیں، ایمبیسی میں اپنے غصہ اور اپنی ناراضگی کو اندراج کرایا جائے، بتایا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، احتجاجات ہو یا ذمہ داران سے ملنا ہو یا ایمبیسی میں جانا ہو، یہ قانونی لڑائی ہے۔ قانونی لڑائی بھی منظم طریقے سے ہونا چاہیے، اس کی بھی کمی ہمارے ملک میں۔ کہنے کو بہت تنظیمات ہیں، بہت تحریکات ہیں، لیکن کمی ہے۔ دوستو یہ چیزیں جب آئیں گی تو انشاءاللہ نفرت کی دیوار میں کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا اور نفرت کی دیوار ڈھائے گی۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی سے پوری طرح محبت کا ثبوت دیں اپنے عمل اور کردار کے ذریعے۔ ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے، ہمارے اسلاف نے محبت کا اظہار کیا ہے اور پوری زندگی نبی کی محبت میں جیتے رہے، نبی کی پیروی کرتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔